اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 78، آیت نمبر 79۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ تفصیل سن لیجئے۔ دلک کے معنی زوال، آفتاب ڈھلنے کے، اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کا ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے، جس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، یہ دوسرا کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری تفسیر سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لی جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ اچھا، تو مقام محمود، تو یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ مختصر چیزیں میں نے بتا دی سمجھانے کے لیے، اسی لیے تہجد کا بھی آدمی اہتمام کرے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرے، ساری نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے خوب مدد مانگے۔ علماء نے لکھا ہے تہجد ہم پر کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن تہجد پڑھنا یہ انبیاء کا شعار ہے۔ تقریباً ہر نبی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تقریباً ہر ولی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ الگ الگ طریقے پر ان کی تہجد کی نمازیں ہوتی تھی، ان کی ترتیب ہوتی تھی، کبھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی وہ وقت جاگنے کا ہے، سونے کا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو وہ وقت غفلت کا ہوتا ہے، نہیں، وہ وقت جاگے، آدمی جاگے، اسی لیے اس وقت میں چرین پرین سب اڑ جایا کرتے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔